الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین المعرفین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا کروڑہ احسان ہے جو بار بار ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر اپنے پاک ہم بلاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہی بلاتا ہے وہی ان جگہوں پہ آتا ہے، ورنہ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اس گھر میں پہنچ نہیں پاتے۔ یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ہم کو نماز کی پابندی کا حکم کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور نبی پاک کا فرمان بھی ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، انسان کی کوئی بھی دعا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، ان الدعاء موقوف، وہ رکی رہتی ہے بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے بیچ میں دعا رک جاتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، اس دعا میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی حتی یصلی علی نبی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پاک پر درود نہ پڑھے۔ یہ ایمان ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو اب یہاں سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہماری دعا ہے، جب تک ہم دعا میں درود نہ پڑھ لیں نا تو قبول نہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اب فرماتے ہیں سرکار کہ وہ لوگ جنت کی طرف جائیں گے لیکن راستہ بھول جائیں گے۔ جیسے ہمیں کوئی بتائے سدھوا سے آپ اسپیڈ میں جاؤ، ہم آئیں تو صحیح لیکن راستہ بھول جائیں تو کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں، لیکن لوگ چلیں گے تو صحیح لیکن راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو راستہ بھول جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا من نسیہ صلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب سوچیں کہ اگر ہم درود سرکار کو پہ نہ پہنچائیں تو ہمیں جنت کا راستہ بھولنے کا پہلے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے فرمایا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری اور آپ کی ماں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کی جتنی بیویاں ہیں قیامت تک آنے والے مومنوں کی وہ ماں ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے کپڑا سی رہی تھی، رات کا سما تھا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، سوئی گر گئی،
تلاشنے لگے لیکن سوئی ملی نہیں. اندھیرے میں کسے ملے؟ بڑی بڑی چیزیں نہیں ملتی, سوئی تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے, سوئی ملی نہیں. تب تک میرے نبی پاک باہر سے اندر تشریف لے آئے. باہر سے اندر آئے, سرکار کا آنا تھا کہ چہرے کی روشنی سے وہ جو نور پڑا نا, آپ فرماتے ہیں میرے نبی کا نور ہے حجرے میں آیا, اس نور کی چمک کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی, میں نے سوئی اٹھا لی. اب سوئی جب میں نے اٹھا لی, سوئی اٹھاتے ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي, ارے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے قیامت میں نہیں دیکھ پائیں گے. وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے قیامت میں نہیں دیکھ پائیں گے. اب کون سا انسان ہے, کون سا مومن ہے جو اس دنیا میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں؟ جو حاجی جاتے ہیں ان کو پوچھو مدینے میں کیسے بچتے ہیں, جو یہاں سرکار کا عشق رکھتے ہیں ان کو پوچھو ان کے سینے کیسے پگھلتے ہیں, ان کا دل کیسے پگھلتا ہے نبی کے عشق کے لیے. ہر انسان کی طرف رہتی ہے میں یہ قرآن کی آیت پڑھ کے عمل کروں شاید مجھے نبی پاک کا دیدار ہو جائے, میں یہ درود پڑھ لوں مجھے دیدار ہو جائے. ہر انسان کی طرف رہتی ہے. پھر وہاں جا کر مدینے میں تڑپنے والوں کے تو نظارہ ہی الگ ہے نا, وہ تو مقدر والے. اب جب یہاں تڑپ ہے, حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں نبی کو ہر کوئی دیکھے گا, لیکن نبی پاک فرماتے وَيْلٌ, بربادی ہے اس کے لیے لمن لا یرانی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ پائے. فرمایا کسی حضرت عائشہ سے جو مومنوں کی ماں ہے. اب آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت میں بھی آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے؟ بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت میں نہیں دیکھ پائے گا. اب جب سرکار سے پوچھا قال الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی, سرکار نے فرمایا وہ بندہ قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا جو دنیا میں میرا نام سن کر مجھ پہ درود نہ پڑے. اب اس لیے جب جب نبی کا نام سنا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ضرور پڑھا. کچھ لوگ تو اتنے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں یہ آدھا درود پورا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر آدھا درود مت پڑھو, دم بریدہ دم کٹا ہوا درود مت پڑھو, پورا درود پڑھو. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پورا درود کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آدھا یہ ان تصلو علیہ, آدھا درود یہ ہے کہ تم مجھ پر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آدھا ہے. فرمایا پورا کیا ہے؟ فرمایا پورا وہ ہے جس میں میری آل کو بھی شامل کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پورا درود یہ کہ مجھ پر بھی درود پڑھو اور میری آل پر بھی درود پڑھو. اب درود پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی برکت اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. رسول پاک نے فرمایا جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پڑھے گا نا اللہ اس کے 200 سال کی گناہ معاف فرما دے گا. یہ میری اور آپ کی زبان نہیں ہے جو یہاں زبان کریں کہ بات بدل جائے گی, یہاں کریں گے تو پینچ کے پاس بدل جائے گی, یہاں کریں گے تو تھانے دار کے پاس بدل جائے گی. یہ رسول رحمت کی زبان ہے. رسول کا قول پوری دنیا پلٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے, لیکن نبی کی زبان بدل نہیں سکتی. سرکار نے فرمایا جو مجھ پر 200 مرتبہ درود پڑے اس کو 200 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. اب کون ہے آج جو 200 سال کی عمر رکھتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہے, یہ امت مصطفیٰ کے لیے فضیلت رکھی ہوئی ہے. ورنہ پہلے امتی بھی تو درود پڑھتے تھے, پہلے نبی بھی درود پڑھا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلا انسان ہے وہ بھی میرے اور آپ کے نبی پہ درود پڑھتا. ہم تو امتی ہیں, ہمارا تو حق اور زیادہ بنتا ہے کہ سرکار پر درود پڑھے اور اپنے گناہ مٹائے. اب میں نے جو قرآن مقدس کی آپ کے سامنے آیت رکھی, اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا حافظو, پابندی کرو علی الصلاۃ, نماز کی, والصلاۃ الوسطیٰ, لیکن درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کیا؟ نماز عصر, اس کی تاکید زیادہ آئی ہے قرآن میں. وقوموا, اور کھڑے ہو جاؤ. جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں یہ فرض ہے اسی آیت کے حکم سے. وقوموا للہ, اللہ کے لیے کھڑے جو قانتین, لیکن اکڑ کر نہیں, اللہ کے ہاں نرمی سے کھڑے ہو جاؤ. اب نماز کی پابندی جب بتایا تو ایمان کے بعد جو پہلا درجہ کیا ہے؟ نماز کا. جو بندہ ایمان میں آ گیا, اسلام قبول کر لیا, یا شروع سے ہی مومن تھا, اپنے ماں باپ پردادے سب مومن, آگے اولادیں بھی مومن ہو رہی ہے, تو مومن پر جب بالغ ہو گیا تو پہلا فریضہ حج نہیں ہے, پہلا فریضہ زکوٰۃ نہیں ہے, پہلا فریضہ روزہ نہیں, پہلا فریضہ نماز ہے. اور پھر آج ہم حج کرتے تو کہتے ہیں میں حاجی ہوں, اس لوگوں کو تکبر ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے, میں حج کر کے آ گیا. وہ کہتا ہے میں حاجی ہوں,
لیکن تیرے حج سے بھی فجر کی 2 رکعت افضل ہے. تو کتنا ہی لاکھوں خرچ کے آیا ہو، اس سے افضل 2 رکعت ہے اگر جاگ کے پڑھ لیتے ہو، کیونکہ نماز افضل ہے حج سے. اب ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، 100-150 پیسے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم نے زکات دی، لیکن تیرے اس زکات دینے سے فجر کی 2 رکعت افضل ہیں، کیونکہ نماز کو درجہ زیادہ دیا ہے. کوئی کہے گا میں پورے رمضان کو فاقے رہا، صبح کو سحری کی، دن بھر میں نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کا روزہ رکھا، شام کو افطاری کی، تسبیح کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، لیکن اس روزے سے بھی افضل یہ نماز رکھی اللہ نے. اب کوئی سوچے کہ ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، وہاں کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں، اور پھر وہاں کیسے طواف ہوتے ہیں، وہاں کیسے حجر اسود کے سامنے کھڑا، وہاں کیسے زمزم کے پاس جانا، وہاں کیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ان ساری چیزوں سے افضل یہ نماز ہے جس کا ہم بھول کے بیٹھے ہیں. اس لیے فرمایا مومنو حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو. کیوں نماز کی پابندی کرو؟ یہ ساری چیزوں سے افضل، ایمان کے بعد پہلا درجہ کوئی فضیلت میں وہ نماز ہے. اب نماز کی پابندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں مکان بناتے ہیں تو مکان کے لیے ہم یہ چھت بغیر دیواروں کے لگا نہیں لگے، یا تو پلر کھڑے کریں گے اس پر لینٹر بچھے گا، یا دیواریں لگائیں گے اس پر لینٹر بچھے گا. ہے کوئی انسان جو بغیر پلر یا بغیر دیوار کے اس کو کھڑا کر لے؟ نہیں کر سکتا. اب نماز کا اور اسلام کا، دین کا معاملہ سرکار نے یہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پہلا ستون ہے. جب ستون ہی نہیں ہوگا تو چھت کہاں قائم ہوگا؟ جب ستون ہی نہیں تو اسلام پورا مکمل کہاں ہمارے اندر داخل ہو جائے گا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کرنے میں اس کے ساتھ لگے. اسی طرح سرکار فرماتے الصلاۃ مفتاح الجنہ، ہم جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازوں کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں جنت میں جانے کی سب سے بڑی جو مومن کے پاس چابی ہے وہ نماز ہے. چابی ہے ہی نہیں تو تالا کھولنے جا رہے اور جنت میں داخل ہونے جا رہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی. اور دوسرا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہ نہیں؟ سب نے سنا ہے، سب نے پڑھا ہوا. نماز تو معراج نہیں ہوئی، جنت کا بھی سیر کیا سرکار نے، آسمانوں پر بھی گئے، عرش معلیٰ پر بھی گئے، سدرہ پر بھی گئے، اللہ سے ملاقات بھی کی. کتنی فضیلت بخشی اللہ رب العزت نے. ایک رات فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، ہم گناہ گاروں کا جو عذاب تھا وہ دکھایا. جو بے نمازی ہوگا اس کو یہ ہوگا، جو شرابی ہوگا اس کو یہ ملے گا، جو زانی ہوگا اس کو یہ عذاب ہے، جو چور ہے اس کو یہ عذاب ہے، جو چغلی کرے اسے یہ عذاب ہے، جھوٹ بولنے والوں کو یہ عذاب ہے. جب سارے عذاب میرے نبی کریم نے دیکھے آپ رونے لگ گئے اور پھر عرض کیا اے مالک مولا، کیا یہ میری امت کے عذاب سے کوئی چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہاں ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو زیادہ جاگیں گے تو اللہ آپ کی امت کو زیادہ بخش دے، اور اگر کم جاگیں گے تو کم بخشش ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی طرف رکھ کر، امت کی طرف رکھ کر پوری رات جاگنے لگے. اے اللہ اگر میری امت کی بخشش ہو جائے تو میں تھوڑا کیا میں پوری رات جاگوں گا اگر میری امت کو بخش دے گا. یہ عشق ہے میرے نبی کی امت کے ساتھ. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا کتنا عشق ہے. دین کا معاملہ ہے، ہم ایک طرف چھوڑ کر اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا میں پوری رات جاگوں گا اگر میری امت کو بخش دے گا. رسول رحمت پوری رات جاگنے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار جب جاگنے لگے یہاں تک تورمت قدماہ او ساقاہ، میرے نبی کے قدم پھٹ گئے، اس سے خون نکلنے لگا. عبادت کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی رات گزر گئی، قیام میں ہے تو قیام میں ہی رات گزر گئی. غم ہے کیا؟ امت کا، کہ جہنم میں امت نہ چلی جائے. اب جب پوری رات جاگنے لگے اللہ رب العزت، ہم تو ایسے نا ہمارا دل پتھر ہو گیا، نبی کی بات ہماری یہاں پورتی نہیں ہے، نبی کا عشق ہمارے اندر داخل ہی نہیں تو پڑے گی کیسے؟ لیکن یہ سرکار تھے جس سے اللہ بھی محبت کرتا تھا. اب جب پوری رات جاگنے لگے، قدم پھٹ گئے، خون نکلنے لگا، زخم زیادہ ہو گئے، ورم پڑ گیا، اللہ کو برداشت نہیں. امتی تو ہے
اس کا دل جو پک گیا ہے وہ تو کر لیتا ہے، لیکن اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب پوری رات نہیں جاگنا، تھوڑی رات جاگنا، پوری رات نہیں جاگنا، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جا، الا قلیلا مگر تھوڑے ٹائم، زیادہ ٹائم نہیں۔ اور جب جبریل آئے عرض کیا اللہ کا حکم ہے کہ تھوڑا جاگ، پوری رات مت جاگ، اس سے تجھے تکلیف ہو گئی، تیرے پاؤں پھٹ گئے، تیرے قدم میں ورم آ گیا، خون نکل رہا ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑی رات جاگ لے۔ میرے نبی نے فرمایا، عرض کیا تھوڑی رات تو جاگوں لیکن میری امت کا کیا؟ دیکھو سرکار کو، اور آج دیکھو ہمارے چہرے سنت کے مطابق کیسے سجے۔ ہم کو اپنے گلے میں جھانکنا چاہیے، کہاں ہے سرکار کی سنت ہمارے چہروں میں؟ کیا ایمان کا دعویٰ، جنتی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک رب کی دی ہوئی عطا، ہم اس کو چہرے پہ قائم نہیں کر پائے، ایمان کا دعویٰ کہاں پورا کرنا ہے؟ ایمان کے تقاضے تو لمبے ہیں جناب۔ اب عرض کیا کہ میں جاگوں تو تھوڑا لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ اب جب امت پھر یاد آئی، اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر یہی تجھے تو گناہ ہی دیکھے ہیں امت کے، لیکن تو نے میری رحمت کا دیدار نہیں کیا، آجا آسمانوں میں اپنی رحمت دکھاتا ہوں۔ پھر ایک طرف اپنی امت کے گناہ بھی دیکھ لینا، ایک طرف میری رحمت بھی دیکھ لینا، اگر میری رحمت غالب ہے تو پھر اسی کی طرف۔ اب سرکار کو لیا گیا آسمانوں پر، آسمانوں کی سیر بھی کرائی، جنت بھی دکھائی، عرش معلیٰ بھی دکھایا، رب نے اپنا دیدار بھی کرا دیا۔ اب جب دیدار کیا تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ جو رب کا دیدار کر لیا، اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھ لیے، جنت بھی دیکھ لی، اب یہ ساری معراج جو ہوئی، آسمان، عرش، اللہ کی عبادت، ساری چیزیں جو دکھائی، سرکار نے ساری چیزیں پرو کر مومن کے لیے ایک ہی بات میں رکھ دی، فرمایا میری معراج تو اللہ کو دیکھنے میں ہوئی، میری معراج تو جنت کو دیکھنے میں ہوئی، میری معراج تو سدرہ کو دیکھنے میں ہوئی، میری معراج تو عرش معلیٰ سے آگے جانے میں ہوئی، لیکن میرے گناہگار امتی کی معراج الصلاۃ معراج المومنین، میرے امت گناہگار کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ اب جب جب سجدہ کرے گا تو معراج ہو جائے گی۔ اب سمجھ لو جو وہاں نماز اسی اعتبار سے پڑھتا ہے نا، اسے معراج ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہیں، صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہیں، ان سے ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیونکہ معراج تو اسی کا نام ہے، حقیقی معراج تو یہی ہے۔ علی نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک اللہ کا دیدار نہیں کرتا۔ یہ ہے نماز، اسے کہتے ہیں نماز۔ اسی لیے کہا نا حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کر لو۔ اب نماز کی پابندی کیا ہے اور اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اب سنیں اس سے ملتا کیا ہے۔ نماز ہم کرتے ہیں نا، پابندی کرتے کہ نہیں؟ آج ختم شریف پڑھا کہ نہیں؟ کون سا انسان ہے جو ختم نہیں پڑھاتا ہے؟ ہر کوئی پڑھاتا ہے۔ غوث پاک کا ختم پڑھاتے ہو کہ نہیں؟ 11ویں والے پیر کی 11ویں دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ اب اسی کی تو مان لیں گے۔ 11ویں والے پیر کے پاس ایک شخص ہے، عرض کرنے لگا حضرت، کیونکہ ہر دور میں پیر رہے، لٹیرے بھی رہے اور حقیقی پیر بھی رہے۔ اب غوث پاک کے پاس ایک مرید آیا، عرض کیا حضرت میرے گھر میں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، جب اسے دوائی دلاتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، اسے درست کرواتا ہوں تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، اور پیسہ کماتا تو بہت ہوں لیکن پتہ نہیں جاتا کدھر، برکت ختم ہو گئی ہے۔ غوث پاک نے ایک ہی بات فرمائی، کیونکہ پیر تھا نگاہ والا پیر تھا، پیسوں پہ نگاہ والے پیر نہیں، ایمان کی نگاہ والا پیر تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں جو دروازہ ہے اس سے پردہ ٹانگ۔ اب آیا اور جو گھر پہ دروازہ تھا پردہ ٹانگ دیا، یہ ہے نا پردہ لگا، اسی طرح پردہ ٹانگ دیا۔ جب پردہ ٹانگ دیا تو برکت بھی ہونا شروع ہو گئی اور بیماری بھی آہستہ آہستہ گھر چھوڑنے لگا، سارے لوگ تندرست ہو گئے۔ اب مال جمع ہو گیا گھر میں تو نیاز اٹھائی تو غوث پاک کی بارے میں آیا۔ اب وہ نیاز جب پیش کی تو غوث پاک نے پڑھی دعا پڑھنے کے بعد جو وہاں بیٹھے تھے بیچارے مرید ان کو بانٹ دیا، کھایا، ہو گیا۔ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ نہیں گیا، یہ بیٹھا، اس نے پوچھا حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ بولو۔ بس بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نہ آپ نے کوئی تویز دیا، نہ آپ
آپ نے مجھے نفل بتائے، نہ آپ نے مجھے کوئی اور بات بتائی، نہ کوئی ورد بتایا، نہ کوئی ایسی بات بتائی، بس پردہ کرنا بتایا۔ اس پردے میں راز کیا ہے؟ آپ سنیں غوث پاک نے راز کیا فرمایا۔ فرمایا اس کے اندر راز یہ ہے، سن تیرا مکان راستے پر ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں راستے پہ۔ فرمایا جو مکان کا دروازہ ہے وہ کس طرف ہے؟ فرمایا حضرت وہ تو راستے کی طرف ہے۔ فرمایا بس سن لے، جب اس راستے سے بے نمازی گزرتا تھا نا، ہر بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، ہر بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی۔ بس اس بے نمازی کی نظر سے تیرے گھر کی برکتیں بھی ختم ہو چکی تھی اور تیرے گھر میں بیماریاں بھی گھر کر چکی۔ اب یہاں سے سوچے، ہم 11ویں والا ختم بھی پڑھاتے ہیں، ہم تویز بھی لیتے ہیں، ہم سب چیزیں لیتے، کہتے ہیں برکت نہیں ہوئی، بیماری ختم نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے ایک بات یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اب میں نے لگایا پردہ اور پردے پر نظر پڑتی ہے، بے نمازی کی اندر نہیں جاتی ہے، تو تیرے گھر میں برکت بھی شروع ہو گئی اور تیرے گھر میں پیسہ جمع نا، بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک بات یہاں سوچے، ہم تو اس غوث پاک کو مانتے ہیں، اب غوث پاک نے فرمایا اگر باہر سے بے نمازی کی نظر اندر پڑے تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے، بے نمازی کی نظر باہر سے اندر پڑے تو گھر میں بیماری آ جاتی ہے، بے نمازی کی برکت نظر اندر پڑے تو گھر کا سارا سکون ختم ہو جاتا ہے نظر سے۔ اب یہاں سوچیں کہ ہمارے گھروں میں اگر 10-12 لوگ ہیں تو کتنے نمازی؟ وہ تو باہر سے نظر پڑے تو یہ حال ہوتا ہے، اگر اندر ہی 10-12 بے نمازی سوئے ہوں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک حاجی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، بیوی کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک حاجی نماز پڑھ رہا ہے، بہو کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو استنجا وضو کا طریقہ معلوم کیونکہ پچھلے نے سکھایا ویسے، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے ہمارے گھروں کی بیماری دور ہوگی؟ یہ برکت اگر لانی ہے گھر میں، بیماری اگر ختم کرنی ہے گھر میں تو نماز کی برکت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نماز ہمارے کمی کا سودا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ گناہگار کے گناہ دھلنے کا سودا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا کبر العبد لصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے نا، یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ پاک فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ ارفعوا ذنوب عبدی، میرے اس بندے کے سارے گناہ کو اٹھا لو، ان رقبتہ، اس کی گردن پر سے اٹھا لو سارے گناہ۔ اب کیوں اٹھانے ہیں؟ فرمایا تاکہ یہ میری نماز حتی یعبدنی طاہرا، یہ بندہ صاف ستھرا ہو کر میری نماز پڑھ لے، یہ گناہ سے بھرا ہوا مجھے اللہ اکبر نہ کہے، سبحان اللہ نہ کہے، الحمدللہ نہ کہے، بلکہ صاف ستھرا ہو کر میری نماز پڑھتے۔ اب فرشتے اس کے گناہوں کو اٹھا لیتے، اٹھا لیے۔ فرمایا اذا فرغ العبد من الصلاۃ، جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے نا، پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو نے کہا تھا اس وقت تک اٹھاؤ جب تک یہ نماز پڑھ لے، اب تو نماز سے فارغ ہوا، اب کیا اسی گناہ ہم مٹا دیں اس کے ساتھ؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں لا یلیق بکرمی الا الافضل، اے میرے فرشتوں وہ بندہ جو مجھے اللہ اکبر کہے، وہ بندہ جو کہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہی پاک ہے، وبحمدک، حمد بھی تیرے کے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام سب سے اونچا ہے، وتعالی جدک، تیری بلندی بھی سب سے اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا میرا کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ جب وہ مجھے خدا کہے، تسبیح میری کرے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تیرے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا مالک ہے، ایاک نعبد، جو میری ہی عبادت کرے، جو مجھ سے مدد مانگے، میری کرم میں اب یہ نہیں کہ اس کے گناہ لوٹا دوں، اب تم بھی گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو بخش دیا۔ بخشا کیوں ہے؟ کہ یہ پاک صاف ہو کر میری تعریف کرتا رہا، یہ پاک صاف ہو کر میری مدد چاہتا رہا، یہ پاک صاف ہو کر میری عبادت کرتا رہا، سیدھا راستہ مجھ سے مانگتا رہا، برے راستے میں جانے سے مجھ سے کہتا رہا مجھے غیروں کے راستے پہ نہیں پہنچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہ لوگوں کے لیے، نہ ذلیل لوگوں کے راستے پہ چلانا، بلکہ میرے نیک بندوں کے راستے پہ لے چلانا۔ یہ ہے نماز، اس لیے کیونکہ یہ نماز ہی ہمارے ایک گناہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آخری بات بتا دوں، 2-3 منٹ ہیں۔ جب جبریل امین کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے مشکات الانوار میں حدیث ہے فرمایا، جب جبریل امین کو پیدا فرمایا نا تو بہت خوبصورت بنایا تھا، کیونکہ فرشتوں کا سب سے بڑا سردار جبریل امین ہے اور رسول بھی ہے، اور سارے نبیوں کی بارگاہ میں آنے والا بھی جبریل ہی ہے، قرآن لانے والا جبریل، توریت، زبور، انجیل، اس کے علاوہ
جبریل کو جب پیدا فرمایا نا، کیونکہ پر دیے تھے بڑے خوبصورت، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جبریل کے 100 پر تھے، ایک حدیث میں ہے کہ جبریل کے 700 پر تھے، لیکن پر تھے کتنے بڑے؟ فرمایا ایک پر اگر کھولے تو اس زمین کے کونے پہ، آخری کونے پہ پہنچ جائے، دوسرا کھولے تو اس زمین کے آخری کونے پہ پہنچ جائے۔ اللہ سے پوچھنے لگا اے اللہ مجھ سے سونا بھی تو نے کچھ بنایا؟ اب فرشتوں میں اس سے سونا تو بنایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تجھ سے سونا کوئی فرشتہ نہیں بنایا۔ اب جب سونا کہا، جب تعریف کی، جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی؟ شکر، اس بات کا شکر ادا کیا کہ مجھ سے اچھا نہیں تم نے کوئی بنایا۔ وہ 2 رکعت 40,000 سال میں پوری ہوئی۔ ہماری 2 رکعت 40 سیکنڈوں سے پہلے پوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی 40,000 سال میں پوری ہوئی۔ جب پوری ہوئی نا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے پوچھا اے اللہ میں نے تیری عبادت سونے کی، اللہ نے تعریف فرما دی، ہاں بڑی اچھی عبادت کی۔ فرمایا اے اللہ اس سے اچھی بھی کوئی عبادت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے نا، اس سے اچھی عبادت بھی ہے نا۔ فرمایا کون سی بات؟ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ جس کو زمین پہ بھیجوں گا، اس کی گناہگار امت ہوگا نماز میں، لیکن خیال قرآن کا ہوگا نماز میں، خیال حساب کتاب کا، ناقص نماز ہوگی اس کی، لیکن وہ جو 2 رکعت پڑھے گا نا وہ امت مصطفیٰ میں ہے، اس کی وجہ سے تیری 40,000 سال کی عبادت سے اس کی 2 رکعت میں زیادہ فضیلت رکھوں گا۔ یہ تو 40,000 سال میں پڑھا، اور وہ کیا پڑھے گا؟ چند منٹوں میں پڑھے گا، ناقص ہوگی، خیال کہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ فضیلت میں اس کو دوں گا۔ اب کیا فرمایا؟ اس سے زیادہ فضیلت میں اسے دوں گا۔ اب جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ تو کون سی فضیلت دے گا؟ فرمایا جب وہ 2 رکعت پڑھے گا میں اسے جنت المأوی عطا فرماؤں گا۔ کیا دوں گا؟ 2 رکعت پڑھے گا میں اسے جنت المأوی عطا فرماؤں گا۔ اب جبریل نے پوچھا اے اللہ وہ جنت المأوی کیا ہے؟ فرمایا جنت کے درمیان میں ایک جگہ ہے، یہ جنت میں بھی ایک جگہ ہے، یہ جنت المأوی اسے دے دوں گا۔ اب جبریل نے کہا پھر میں بھی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا، فرمایا جا دیکھ لوں۔ اب جب فرماتے جبریل نے پر کھولا تو 3,000 سال کی مسافت طے ہو گئی، 300 سال لگاتار اٹھتا رہا۔ اب جب تھک گیا جنت میں بیٹھا، اے اللہ کیا میں وہ پورا کر چکا؟ فرمایا نہیں، پورا نہیں، اگر تم ابھی تو 300 سال اڑا، 3,000 سال بھی اڑے گا نا، امت محمد کی 2 رکعت کے بدلے جو جنت دوں گا وہ تو پار کر ہی نہیں پائے گا، اس کا بس نہیں چلے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، وعدہ کرو خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔